تو جبکہ بیت اللہ میں جاؤ کوئی تصویر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں, کوئی. ابھی تو مسجد حرام اب تعمیر ہوئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ ضرورت ہے, لوگ لاکھوں 40 لاکھ لوگ آ رہے ہیں بھائی, تو کچھ اتنی تعمیر کرو کہ لوگ سما جائیں, ورنہ صدیوں سے مسجد حرام بھی سیدھی سادی بالکل, کوئی تصویریں نہیں, کوئی صوفے نہیں, کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں تھے اس میں, تو کھڑے ہو جاؤ صف میں چاروں طرف. ایک چھوٹا سا 4 دیواری کا کیا ہے, ایک گھر ہے جس کے اوپر ایک چھت ہے, ایک پرنالا ہے, ٹھیک ہے نا, پانی گرے گا اور وہ پرنالے سے پانی باہر نکلے گا, لہذا اس میں ریپیئرنگ بھی ہوگی, اس کا جو غلاف ہے وہ میلا کچیلا ہوگا, لہذا اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا. بالکل ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں, اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور جگہ ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ کوئی عقل مند جب سوچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی سلیکشن ہے, یہ واقعی اللہ کا گھر ہے. اگر اس میں کوئی ماورائی چیزیں ہو رہی ہوتی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے سنا ہے بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی نہیں گزر سکتی. کچھ گزر سکتا ہے بیت اللہ کے اوپر سے, ہیلی کاپٹر بھی گزر سکتا ہے, چڑیا بھی گزر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہے نا, کوئی چڑیا نہیں گزر پا رہا, اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی ہوتی تو خود اسی چیز کو غیر مسلم کہتے, کچھ ایسی ریز ہے یہاں پہ جو آپ کو گزرنے سے روک دیتی ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا ہوگا, ان ریز سے لوگ متاثر ہو کر اس جگہ کو کیا بنا لیا ہوگا, عبادت خانہ, کہ یار کچھ ہے یہاں پہ, کچھ ہے. جیسے مزاروں کو لوگ کیوں پوجتے ہیں, اس لیے کہ مزار پہ جاؤ نا تو کوئی یوں کر کے گھوم رہا ہے, حقیقت ہے کوئی یوں الٹا گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا مزار پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں, یوں 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 گھومے جا رہے کہتے یار یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. حقیقت ہے, ایک پیر صاحب ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوگی, جیسے ہی ہاتھ لگے بندہ گھوم رہا ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیا ہے, پہنچے ہوئے. اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, پہنچے ہوئے. تو بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے کسی کو کرنٹ نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا, کچھ ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کے نظارے کسی کو کروا دیتے ہیں, وہ ایک اللہ کی, جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر کے بتا دیا کہ میرا گھر ہے یہ, لیکن یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کریں. تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں جب ہر طرف شر اور فساد پھیل جائے گا تو بالآخر بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا اور حج بھی معطل ہو جائے گا, کیونکہ حج بیت اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, جب گھر نہیں رہے گا تو زیارت بھی ختم. لیکن مسلمانوں کا جو بیت اللہ ہے وہ کہاں بنا, ایسی زمین پہ. یہ تو پھر بیت اللہ کی وجہ سے تو آباد ہو بھی گئی, ورنہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو عقل کہتی ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, پانی تک نہیں ہے. ایک چشمہ زمزم کا وہ کیا آباد کرے گا بھائی دنیا کو, ایک چشمہ ہے وہ بھی. وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور وہ بھی سونے چاندی کی نہیں بلکہ سادہ پتھروں کی. اس میں بھی اٹریکشن کی کوئی چیز, یہ تو سونے کا دروازہ سعودی حکومت نے لگایا ہے, اس سے پہلے سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا, سادہ بالکل چاروں طرف سے مٹی گارے کی. اگر انسان بناتا وہ قوم سے چندہ کرتا, جیسے میں نے برما میں بدھسٹ کا عبادت خانہ دیکھا ہے, بدھسٹ کا جو بڑا مرکز ہے نا وہ برما ہے, اور چائنا میں بھی بہت ہیں بدھسٹ, چائنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو وہ عبادت خانہ وہ کس نے بنایا, انسانوں نے. اتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کے اندر, انسانی عقل حیران ہوتی ہے. سونے کے بت بنائے ہوئے ہیں, سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. جو وہ کلاکاریاں اپنی دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے. اتنا کچھ کیا ہے, کیونکہ عبادت خانہ کس کا بنایا ہوا ہے, انسان کا. اس کو پتا ہے بھائی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کیا کرو, کچھ کرو یہاں پہ, کوئی اٹریکشن کا سامان پہ, ورنہ یہاں کون آئے گا. اب وہ ایسا بنا دیا کہ مولوی صاحب کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چکر لگائے اندر جا کے, ہے بھائی میرا بھی دل چاہ رہا تھا یار گھس کے وہاں, ادھر سے نکل کے وہ دروازہ اتنے بڑا, یہاں سے گھسو تو نکلتے ٹائم لگے گا. لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا, بولا نہیں جاؤ بھائی, یہاں پہ جاؤ گے تو وہ خام میں کوئی کیس ویس نہ بن جائے کہ پتہ نہیں کوئی بم رکھنے تو نہیں آئے ہوئے. تو ہر جگہ یہی چکر ہے, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو
ویسے بھی ایک بتوں کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی. مسجد میں کیسا سکون ہوتا ہے, اور آپ جاؤ ان کے عبادت خانوں میں ایک عجیب وحشت, کوئی بت لیٹا ہوا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے, کوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے بھائی, کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے ساتھ والی سے, وہ بھی ہے نا ٹھیک ہے. تو کپڑوں کے بغیر, کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک عجیب وحشت.